کیا واقعی مسلم دنیا ایک مشترکہ طاقت بننے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا پاکستان اس پورے منظرنامے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا یہ سب کوششیں کسی ممکنہ بڑی جنگ کو روکنے کے لیے یا پھر ایک نئی اسٹریٹجی بن رہی ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت خطے میں جو سفارتی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں وہ تو پھر غیر معمولی ہیں، اور پاکستان کی قیادت ایک طرف مشرق وسطی کے اہم ممالک سے رابطے کر رہی ہے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت بھی جاری ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا جو ہے نا ایران کا دورہ ہوا اور وہاں اعلیٰ لیڈرشپ سے ملاقات کی، خاص طور پر سپریم لیڈر سے، کیونکہ ایرانی سپریم لیڈر ایران سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہی لگتا ہے کہ ایران کے موقف کو براہ راست سمجھا جائے اور کسی ممکنہ تنازع کو کم کرنے کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے۔ ادھر پاکستانی وزیر اعظم نے بھی مسلسل مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور ممکنہ طور پر مصر جیسے ممالک کے ساتھ رابطے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش میں ہے۔ یہ صرف رسمی دورے نہیں ہے بلکہ ایک کوارڈینیٹڈ ڈپلومیٹک ایفرٹ لگتا ہے، یاد رکھیے گا، جس کا مقصد خطے میں امن قائم کرنا اور کشیدگی کو قائم کرنا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی مشترکہ مسلم دفاعی اتحاد بن رہا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایسا کسی باضابطہ مسلم آرمی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن تعاون بڑھانے کی بات ضرور ہو رہی ہے، اور مختلف ممالک کے درمیان دفاعی، معاشی اور سفارتی روابط کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی بحران کا مشترکہ طور پر ڈیفنس کیا جا سکے۔ اور پاکستان کی پالیسی بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ تنازعہ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات پورے خطے پہ پڑ سکتے ہیں، جن میں دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے پاکستان ایک میڈییٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر ایک مضبوط بنیاد بنا دی جائے، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے پہلے ہی دفاعی معاہدے موجود ہیں، جس کے تحت پاک فوج سعودی عرب میں موجود ہے، اور وہ فوجی اڈے اسرائیل سے محض 300 کلومیٹر کے دوری پر ہیں، اور اس بیس میں پاکستان کے بہترین میزائل اور طیارے بھی موجود ہیں۔ دبئی، قطر، مصر اور ترکیہ نے بھی اس اتحاد میں شمولیت کی رضامندی دی ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد امکان ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو اسرائیل جیسے ممالک کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلم ممالک کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کوششیں واقعی ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کریں گی یا صرف وقتی سفارتی سرگرمیاں ہیں؟ کیا مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو سکے گی یا اختلافات ہمیشہ رکاوٹ بنے رہیں گے؟ وقت اس کا جواب دے گا، لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی اور نشاندہی ضرور کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے کہ مسلم ممالک کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کوششیں واقعی ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کریں گی یا صرف وقتی سفارتی سرگرمیاں ہیں؟ کیا مسلم دنیا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو سکے گی یا اختلافات ہمیشہ رکاوٹ بنے رہیں گے؟ وقت اس کا جواب دے گا، لیکن فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی اور نشاندہی ضرور کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔